جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور پھر وہ چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ خدا کا کلام پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم تمام کے لیے بڑی سبق ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ خدا کا کلام اثر ہوتا ہے۔ خدا کا کلام جب ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا جاری ہوتی ہے، اور خدا اپنے جلال کے لیے اس کام کو جو ہوا ہوتا ہے وہ ظاہر کرواتا ہے۔ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ایک مفلوج کی بات، اس کی بات مفلوج جو کہ بیمار ہے، پریشان ہے، بیماری کے اندر ہے، مسائل کا سامنا کر رہا ہے، بڑی جدوجہد سے اپنے ہی آپ میں لڑ رہا اپنی بیماری کے ساتھ۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں چند لمحے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کیجیے۔ آپ چھوٹے بچوں کو بہن کھڑی ہوئی ہیں، آپ ادھر بیٹھا دیں۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ کلام مقدس میں اگر آپ پڑھتے پانا چاہتے ہیں تو ضرور سنیے گا۔ چند باتیں ہیں، میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوں گا۔ کلام مقدس میں یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے، یہ متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے اور لوکا کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں مرکز سے، لیکن کئی دنوں کے بعد خداوند یسوع مسیح کفرنہوم میں واپس داخل ہوا۔ وہ گھر میں آیا، لوگوں نے جب سنا کہ خداوند یسوع مسیح آ گیا ہے، ناصری آ گیا ہے، خداوند یسوع المسیح وہ آیا ہے جو معجزے کرتا تھا، بیماروں کو شفا دیتا تھا، لنگڑے اس کے کہنے پر چلتے تھے، لوگ زندہ ہوتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی جب بات سنا تو سب لوگ اس گھر میں جب خداوند یسوع مسیح ٹھہرا تھا وہاں پر جمع ہو گئے اور اتنی بھیڑ لگ گئی حتیٰ کہ دروازے تک آنے تک اس تک رسائی کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ دروازے پر لوگ کھڑے ہیں، باہر لوگ کھڑے ہیں، اندر لوگ کھڑے ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کا کلام، وہ کلام جو اثر رکھتا ہے۔ اور جب خدا کا کلام سن رہے ہیں تو ایک مفلوج وہاں پر آتا ہے۔ کچھ لوگ ان تمام اس مفلوج کو لے کر آتے ہیں۔ جب اس کا ذکر ملتا ہے ان تمام لوگوں کا نام تو نہیں ہے جو خداوند کے پاس لائے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھیڑ ہے، دروازے پر لوگ کھڑے ہیں، ہم اندر داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ وہاں پر کیا کرنے لگے، اس مفلوج کی چارپائی اٹھا کر وہاں چھت پر گئے اور چھت کو اکھاڑ کر وہاں سے نیچے لٹکانے لگے۔ آمین۔ میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں جو ایسے لوگوں کو خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں۔ آمین۔ ہم بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم جہاں رہتے ہیں بہت سے لوگ یہاں پر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا ہو، لیکن ایسا ہم ایماندار ہوتے ہوئے جب ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح شفا دیتا ہے، برکت دیتا ہے، بحال کرتا ہے، شادمانی عطا کرتا ہے، تو ہم بھی ان تمام لوگوں کے لیے ان تمام لوگوں کی مانند بن سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کو خدا کے پاس آنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھیڑ زیادہ ہے تو چھت کھاڑ کر چارپائی سے ان کو نیچے لٹکانے لگے تاکہ یہ مفلوج جو ہے یہ شفا پا جائے۔ کیا پا جائے؟ شفا پا جائے، یہ چنگا ہو جائے، یہ پھر پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے شفا دینے سے پہلے ایک اور کام کیا۔ کیا کیا؟ پڑھا آپ نے؟ میں نے کہا تو غور سے سنیے۔ اس کے گناہ معاف کیے۔ سوچیں اگر ہم صرف شفا ہی لیتے
बचाए, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़े ना, हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह हो तो अजीजों शिफा तकलीफ है। लिखा है कि इंसान की जिंदगी थोड़े दिनों की है और दुख से भरी है, थोड़े दिनों की दुख से भरी है। इंसान की जिंदगी ऐसी है कि जैसे पानी का बुलबुला बनता है, हवा आए और वो बुझ जाए। फिर ऐसी है कि जैसे घास की वाली, वो सुबह खिलती है और शाम को फिर मुरझा जाती है। कुरान मुकद्दस में लिखा है इंसान की जिंदगी थोड़े दिनों की और वो दुख से भरी है। दुख हमारी जिंदगी में हमेशा रहता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर क्या जरूरी समझा कि पहले मैं इसको इसके गुनाहों से निजात दूं। आमीन। जरा सब तो जेडी सब तो बड़ी बीमारी है, मैं मिलाऊंगा इलाज का। आमीन। और आज हम भी अपने गुनाह हमने ऐसे रखे हुए हैं कि बार बार करते हैं, हमें लत लग चुकी है, हमारी आदत हो चुकी है। अगर मैं जवानों की बात करूं तो ये ज्यादा शिकार होते हैं, उन तमाम गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं और अपनी जिंदगी को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। और ये जिंदगी जो है ये खत्म कर देते हैं। और जवानी के अयाम में अगर खुदावंद यीशु मसीह को याद करता है तो वो खुदावंद से शादमान करता है, तंदुरुस्ती देता है, शिफा देता है, बरकत देता है। शिफा से ज्यादा जरूरी हमारे गुनाहों को माफी है। अगर हमारे अंदर गुनाह पाए जाते हैं, हम शिफा लेने के लिए, मुआवजा लेने के लिए आते हैं, अपनी बीमारी से रिहाई पाने के लिए आते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो मेरे अजीजों उसका कोई फायदा नहीं, उस शिफा का कोई फायदा नहीं। हाँ, वक्ती तौर पर आपको मिल जाएगी, आपको शिफा जारी हो जाएगी आपके लिए, आपके ईमान के मुताबिक आप शिफा पा जाएंगे, लेकिन फिर जो है आप पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। जब 10 कोड़े आते हैं तो कितने वापस आए? एक वापस आया। और नो, मैं नहीं कहता कि वो उनका बाइबल खामोश, लेकिन हो सकता है अपनी पुरानी जिंदगी में भी जा सकता है। इसीलिए हमें सबसे पहले खुदा ने वहां पर जो काम करना था वो था गुनाह माफ करना। खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता है और हमने अपने जलाल का सबब बनाता है। आमीन। उसके बाद कई लोग वहां पर एतराज करने लगे। और एतराज क्या कर रहे थे? हाँ जी, एतराज क्या कर रहे थे? फकीर फरीसी क्या कह रहे थे? हैरान हो गए कि ये गुनाह तो सिर्फ खुदा ही माफ कर सकता है, ये क्या कर रहा है? ये इख्तियार तो खुदा को दिया गया, ये इख्तियार तो खुदा का है, ये क्यों गुनाह माफ कर रहे हैं? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी सोच को ऑब्जर्व करते हुए, एम्फसाइज करते हुए मालूम किया ना एक गलत सोच है। उसने कहा आसान क्या है, इसको शिफा देना या इसको माफ करना? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहले गुनाह माफ किए, उसके बाद खुदावंद ने शिफा भी जारी की। उसने कहा उठ अपनी चारपाई से चल, मैं तुझे हुक्म देता। तो उसी वक्त फिर वो चलने लग गया। हालेलुया। हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह हमेशा रहता है, लेकिन उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी, अगर गुनाह हमारी जिंदगी में है तो शिफा लेने का कोई फायदा नहीं। अगर फिर से मैं कहूंगा, अगर गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है तो शिफा लेने का कोई फायदा नहीं। आप शिफा ही लेने रहोगे। और अगर आपकी जिंदगी में गुनाह नहीं है तो आप बीमारी के अंदर हैं, तो मैं कहता हूं कि कोई उसमें जो है ना वो कोई दूसरी बात नहीं है। अगर बीमारी आपके अंदर है, आप गुनाह से भरी हैं, तो बीमारी भी आपका कुछ कर नहीं पाएगी। तो फिर वो खुदावंद कहता है रहम दे कंधा है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तो आज हम शिफा लेने के लिए आते हैं, अपनी दर्द, अपनी मुश्किलात को हल करवाना चाहते हैं, लेकिन गुनाह से नहीं भिड़ना चाहते। आमीन। यहां पर खुदावंद ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गुनाह से तौबा करो, गुनाह से तौबा करो, और जब गुनाह से तौबा करोगे तो
اگر آپ کے اندر بیماری پائی جاتی ہے، مشکلات ہے، پریشانی ہے، تو بھلے رہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے شخصی طور پر ہماری زندگی گناہ سے بری ہونا ضرور ہے، گناہ سے توبہ کرنا ضرور ہے، گناہ کی لت سے دور ہونا دور ہے، ضرور ہے، تاکہ ہم خداوند کے نقش قدم پر چلیں، اس کی پیروی کریں۔ یہاں پر یہ لوگ حیران ہوتے ہیں، خداوند کا شکر کرنے کی بجائے، اس کی تعریف اور اس کی تعظیم کرنے کی بجائے یہ حیران ہوتے ہیں، اور یہ سوالیہ نشان ان کے سامنے آتا ہے، ایسا ہوا تو ہوا کیوں؟ اگر آپ شفا پاتے ہیں، خداوند کے پیچھے ہوتے ہیں یا چلتے ہیں یا اس کے نام کو چلا دیتے ہیں، تو یقیناً بہت سے لوگ آپ کو روکیں گے، آپ کو ٹھوکیں گے، آپ کو اس راہ سے روکیں گے، اور لوگ آپ کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب تک ان کا مقصد ان کا پورا نہ ہو جائے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور جب مقصد پورا ہوتا ہے تو آپ کو چھوڑ دیں گے، ان کا آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ یقین کریں، انسان کی فطرت ہے کہ انسان صرف اپنا سوچتا ہے، اور میں ان کے لیے شکر گزار ہوں، ان تمام لوگوں کے لیے جو اس مفلوج کو انہوں نے رستہ بند دیکھا لیکن جو دوسرے رستے کو پلان بی، میں کہوں گا کہ پلان بی انہوں نے یوز کیا اور چھت کو اکھاڑ کر غلام یسوع مسیح کے پاس لائے۔ اور آج ہم کس جگہ، آج ہم کس طرح کھڑے ہوئے کہ آج ہم بہت سے لوگ آپ کو ملتے ہیں، ملتے ہوئے نہیں ملتے ہیں، بہت سے لوگ آپ کے رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں، آپ کے گھرانے میں اور آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہوں گے جو بڑے پریشان، جو گناہ کے اندر مر رہے ہیں، ہر روز لوگ مرتے ہیں، ہر روز لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہر روز لوگ مرتے ہیں، لیکن گناہ کے اندر مر جانا یہ افسوسناک بات ہے، گناہ کے اندر مر جانا یہ افسوسناک بات ہے، اور گناہ سے اگر ہم بری ہوں گے، خدا معاف کرتا ہے تو یقیناً خداوند آپ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو خدا کی کلام کی، جن کو خدا کی ضرورت ہے، اور ہم جو ہیں خاموش بیٹھے ہیں، ہم صرف سیلف کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ذات کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اور میرا گھرانا بس، لیکن آپ کو بنایا گیا ہے، بلایا گیا ہے تاکہ آپ دوسروں کے لیے بچار کا کام کریں۔ ہاللیلویہ، آپ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو، آپ دنیا کے اندر چمکے، نور کی مانند، آپ کا ذائقہ، ٹیسٹ جو ہے وہ ان تمام تر زندگیوں میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو۔ اور میرے عزیزو، آج ہمیں دیکھنے کی، سوچنے کی اور عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خداوند میں نجات یافتہ ہیں، اگر خداوند میں ہم مغرور ہیں، اس میں ہم شادمان ہیں، تو بہت سے لوگ، اسی لیے خداوند اسماعیل کو کہا کہ مجھے انٹروڈیوس کرو، لیکن انہوں نے بھی کیا کروایا۔ آج خدا ہم سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کے سامنے خدا کو انٹروڈیوس کروائیں اور ان کو بتائیں ایک منجی ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو آپ کے گناہ معاف کر سکتی ہے۔ ہاللیلویہ، اور اس کے بعد آپ کے لیے شفا بھی شامل کر سکتی ہے۔ ہاللیلویہ، آگے میں سب کچھ جائے گا، دنیا کو خبر کریں گے، بات کریں گے، تو تمام لوگوں کے لیے اپنے آپ کو خیال کریں کہ خدا ہمیں اپنے جواب کے لیے کثرت سے استعمال کرے، ہم گناہ سے دور رہیں، جو ہمیں لت لگی ہوئی ہے، ہم واپس پرانی زندگی میں جاتے ہیں، واپس ہم پرانے معاملات میں کھو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہم خداوند میں